ہے دوستو، السلام علیکم۔ میں آپ کا دوست عدنان گورا آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دین اور دنیا پر۔ آج میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک بیان ہے قرآن کے اوپر، قرآن کو پڑھنا کس طریقے سے پڑھنا چاہیے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور نہ سمجھ کر پڑھنا کیسا ہے۔ اور آج کی ڈیٹ میں سبھی لوگ کوئی انجینئرنگ کی طرف جا رہا ہے، کوئی ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، مطلب دنیاوی تعلیم تو زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اتنی توفیق نہیں ہو پاتی، اس میں خود بھی ہوں، کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ایسا کوئی نہیں کرتا ہے۔ تو اگر کوئی ان پڑھ ہے، دنیاوی تعلیم بھی اس نے حاصل نہیں کی ہے، تو اس کے لیے تو الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے یا کر چکا ہے، ڈگری ہیں اس کے پاس، لیکن وہ قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا سزا ہو سکتی ہے، یہ میں تو کہہ تو نہیں سکتا، لیکن ہاں ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کو سمجھایا ہے کہ ہاں یہ نہیں ہے کہ تم نے قرآن شریف پڑھ لیا تو بس ختم، تمہیں اپنا اس کا ثواب مل گیا اور تم بہت اچھے ہو گئے، لیکن اگر تم اس کو بنا سمجھے پڑھ رہے ہو نا، تو اس پر بھی تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو اسی کے اوپر ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ بیان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو دنیاوی تعلیم تو کافی اونچے درجے کی حاصل کر چکے ہیں، لیکن قرآن شریف کی طرف اور قرآن کو سمجھ کر بنا سمجھے پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم قرآن شریف پڑھ کر کے بہت بڑا احسان کر دیا، اور اس کو بنا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا آپ سے کہ سمجھ کر پڑھوں۔ تو خاص کر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں دنیاوی لحاظ سے۔ تو دیکھیے ڈاکٹر اسرار صاحب ان کے لیے کیا بتا رہے ہیں، آئیے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو سنا کہ 4 مرتبہ ایک صورت میں اللہ نے چیلنجنگ انداز اختیار کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو آسان بنا دیا ہے تذکر حاصل کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، تو ہے کوئی جو اس سے یاد دہانی حاصل کرے؟ لیکن اس کی بھی شرطیں ہیں۔ نمبر 1، عربی زبان کا اتنا علم لازم ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے براہ راست اس کا مفہوم آپ کے قلب پر نازل ہو جائے۔ This is inevitable، اس کے بغیر قرآن کا پڑھنا ہے ہی نہیں۔ یہ ضرور ہے آپ نے نازلہ پڑھ لیا، قرآن سمجھا نہیں ہے تو چلیے ثواب تو کچھ مل جائے گا، آپ نے وقت لگایا ہے کچھ نہ کچھ، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تو دے دے گا۔ لیکن ایک بہت خوبصورت بات کہی تھی مولانا سید یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے جب کتاب کیا لکھا تھا یہی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، تو سن 70 کے رمضان مبارک میں میں نے پیش کیا تھا ان کی خدمت میں کہ ذرا دیکھ لیے، وہ وہاں آ گئے تھے، میں تو پورا مہینہ رہا تھا وہاں، وہ آئے تھے آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے۔ میں نے وہ کتابچہ دیا کہ یہ میں بڑے پیمانے پر شائع کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے، مجھے بتائیے کوئی غلطی اس میں ہے؟ تو انہوں نے اس پورا کتاب کو پڑھ کر ایک جگہ اصلاح کی، اور اصلاح دیکھیے کیا خوب کی۔ میں نے اس میں لکھ دیا تھا جو شخص اگر کوئی ان پڑھ ہے، دیہاتی ہے، اب سیکھ بھی نہیں سکتا، وہ اگر رواں پڑھ جائے بہت بڑا ثواب، اٹک کر پڑھے تو دوہرا ثواب، اور یوں بھی نہیں پڑھ سکتا، انگلی رکھ کر پھیرتا رہے، روتا رہے، اللہ میں کیا کروں، سمجھ نہیں سکتا، تو ثواب ہے۔ لیکن جس نے ایم ایس سی کیا ہو، ایم بی بی ایس کیا ہو، بی ایس سی کیا ہو، انجینئرنگ پڑھی ہو، کمپیوٹر پڑھ، وہ بغیر سمجھے پڑھتا ہے تو مجرم، وہ قرآن کی توہین کر رہا ہے۔ تو یہ جو میں نے کہا اس کا کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا۔ انہوں نے فرمایا یوں کرو کہ اس کے پڑھنے کے ثواب سے اس کے نہ سمجھنے کی سزا بڑھ جائے گی۔ پڑھنے کا ثواب تو ہوگا لیکن سمجھ کیوں نہیں رہے آپ؟ کیا آپ کو رکاوٹ ہے؟
آپ نے انگریزی سیکھی اتنی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، عربی اتنی نہ سیکھ سکے کہ اللہ کا کلام پڑھ لیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تم اسے اللہ کا کلام سمجھتے ہی نہیں ہو، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ صرف لپ سروس ہے۔ اگر اسے سمجھتے کہ اللہ کا کلام ہے تو کیسے ممکن ہے؟ خاص طور پر ہماری اردو زبان کتنے الفاظ عربی کے ہیں، عربی لفظ عربی کا ہے، لفظ الفاظ عربی ہے، کوئی ایک جو ہے جملہ آپ نہیں بول سکتے جس میں کہ عربی نہ ہو، جملہ عربی کا لفظ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے لیے کتنا آسان، پھر ہم نے نہیں پڑھا، ظاہر بات ہے کوئی عذر نہیں، واٹ از دی اپالوجی، کوئی اپالوجی نہیں۔ تو انہوں نے تصحیح کی کہ یوں لکھ دیجیے آپ کہ جو لوگ سمجھ سکتے ہوں اور نہ سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش نہ کریں، ان کے تلاوت کا ثواب جو ہے اس سے بڑھ جائے گا، نہ سمجھنے کے جرم کی سزا بھی بڑھ جائے گی۔ تو میرا مفہوم جو تھا اور بھی واضح ہو گیا۔ تو بہرحال یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ناظرہ پڑھنے کا ثواب تو ہوگا، لیکن یہ کہ جو لوگ تعلیم یافتہ ہوں اور وہ نہ سمجھے تو وہ مجرم ہے، وہ اللہ کیا پکڑے جائے۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے ہم پر۔ تو دیکھیے وہی ہے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا ہے کہ جو ان پڑھ ہے، مطلب دنیاوی لحاظ سے ان پڑھ ہے، وہ اگر ناظرہ پڑھ رہا ہے اور اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے تو اس کو تو مطلب ثواب ملے گا، اور زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی دنیاوی لحاظ سے پڑھا لکھا ہے، بڑی بڑی ڈگری حاصل کر رکھی ہیں، اور وہ پھر قرآن شریف کو سمجھے بنا سمجھے پڑھے، تو اس کو ثواب تو ملے گا، لیکن بنسبت اس کے کہ اس کی سزا بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو انشاءاللہ میں تو کوشش کروں گا پوری اب کہ قرآن شریف کو سمجھ کر ہی پڑھوں، اور اگر اس میں کوئی دقت آتی ہے کہ کیسے کہاں سے سمجھے کس طریقے سے، تو ایک ایپ ہے 360 اسلام 360، تو آپ لوگ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں قرآن کی تفسیر بھی ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن شریف کی تفسیر بھی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اور طارق مسعود صاحب بھی ہیں، اور بھی دیگر ہیں جو علماء ہیں، ان کی تفسیر کے ساتھ میں قرآن شریف موجود ہے اس ایپ کے اندر۔ تو آپ سبھی اسلام 360 کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، وہاں پر آپ سن کر بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور اردو میں جس پہ اردو پڑھنی آتی ہے، اردو میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اردو میں بھی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی سے اردو نہیں آتی تو وہ وہاں پر آڈیو میں بھی ہے، آڈیو میں آپ قرآن شریف کو پڑھیں، اور وہاں پہ اس کی تفسیر بھی آتی ہے، وہ بھی آپ سمجھ جائیں گے۔ تو اسلام 360 کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہی ہے کہ انشاءاللہ آج سے سبھی یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ جب بھی قرآن شریف پڑھیں گے، چاہے ایک رکوع پڑھیں یا ایک صفحہ پڑھیں، جتنا بھی ہو سکے تو اس کو سمجھ کے پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ تو انشاءاللہ میں تو آج سے ایسا ہی کروں گا۔ تو اور دعا کرتا ہوں کہ آپ سبھی بھی قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنے کی، اور ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں۔ تو انشاءاللہ پھر کبھی ملیں گے کوئی اچھی سی ویڈیو لے کر، تو تب تک کے لیے اپنے اس بھائی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ جاتے جاتے اتنا ضرور کہوں گا کہ ایسے ہی دین سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے، اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملے۔ السلام علیکم۔